آباد جو ہے ان کے ہیڈ آفیسز میں بھی جاؤں گا، کیونکہ سچ کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. مجھے پتا کہ آپ لوگوں پر کتنا دباؤ تھا، اور جتنی کوریج مجھے ایون بول اور ایئر وائی کے ساتھ جیو نے بھی ساتھ دیا، اس کا بھی میں مشکور ہوں. 3-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں مختصر، پھر آپ سوال کر لیں، کیونکہ میری پریس کانفرنس ہے 10 منٹ کی. نمبر 1، صدر الوی کو کہتا ہوں کہ منڈے کے دن الیکشن کی تاریخ دے ورنہ استعفی دے. بہت ہو گئی ہے اس قوم کے ساتھ. آئینی طور پر صدر الوی صاحب اختیار رکھتے ہیں، منڈے کو لیٹ کر دیا ہے. میں تو اس لیے ہفتے کو آیا تھا کہ شاید یہ جمعے کو ہی الوی صاحب اس کو بلائیں. راجہ صاحب نے میرے ساتھ 3 سال کام کیا ہے، 3 سال مجھے بہت افسوس ہے راجہ صاحب. اس ملک کو بحران میں دھکیلنے میں الیکشن کمیشن نے عزت نہیں کمائی. عزت کا موقع جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے. سب سے پہلے 3 خبریں ہیں میرے پاس. پہلی یہ، منڈے کے دن الوی صاحب صدر الیکشن کی ڈیٹ دے. جو یہ سیاسی طور پر بک بک کریں، ٹیں ٹیں کریں، ٹیں ٹیں فش کریں، وہ آپ ڈیٹ دے دیں الوی صاحب، باقی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوتی ہے. سیکنڈ، ایسے نظر آتا نہیں، حقیقت بھی ہے کہ خواجہ آصف کی رگوں میں ابھی خواجہ صفدر کا خون دوڑ رہا ہے. وہ میرے استاد رہے ہیں، میرے اور شیر افغان صاحب، ہم ان سے سیکھنے جاتے تھے رولز اینڈ پروسیجر. کل انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے، اسٹیٹ ایجنسیوں کی وجہ سے ہوا ہے. 5 اخباروں کی ہیڈ لائنیں میرے پاس ہیں. ڈوب مرے چلو بر پانی لے کے، جو کہتے تھے کہ جو اسٹیٹ کو کہے گا ڈیفالٹ کہے گا وہ غدار ہوگا. مریم بی بی صاحبہ نے بہت اہم بیان دیا ہے. کل سے، آج سے ہی سیاست شروع ہے. 60 دن گن لیں، 30 اپریل تک اس ملک کی سیاست کا فیصلہ ہو جانا ہے. یہ نہ ایک گٹا توپ اندھیری بھی آ سکتی ہے، جکڑ بھی آ سکتا ہے، ایک طوفان بھی آ سکتا ہے، اور بجلی بھرا طوفان بھی آ سکتا ہے. مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ میری حکومت نہیں ہے. تو پھر جرت کرو، بتاؤ کس کی حکومت ہے اور کون اس حکومت کو لایا. اتنی جرت بھی تو کرو نا. اپنا شور تو اس کی بات اس کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا، اور یہ چہرے اس حکومت کے آپس میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہوں نے ضمنی الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. تیسری خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، الیکشن ہوں گے، صوبے اور مرکز کے اکٹھے ہوں گے. مجھ سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ صوبے اور مرکز کے اکٹھے الیکشن ہوں گے. پاکستان کو اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ بچا سکتی ہے، ورنہ ہر کوئی اپنی عزت کھو چکا ہے. میرے ساتھ 16-17 دن میں جو کچھ ہوا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں. خدا کا شکر ہے کہ جن ہائیڈ آؤٹوں میں مجھے لے جایا گیا، جہاں میری آنکھیں باندھی گئی، جہاں میرے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، وہ میرے اداروں کے تھے، کسی دشمن ملک کے اداروں کے نہیں تھے. اور جس انٹیریئر منسٹر کے گھر میں جو 16 دفعہ بندہ وزیر رہا ہو، انٹیریئر منسٹر رہا ہو، اس کے گھر میں ڈاکہ پڑے، اور اسلام آباد کی پولیس پنجاب کے گھر میں آ کے ڈاکہ مارے، فون اٹھائے، گھڑیاں اٹھائے، کیمرے اٹھائے، گاڑی لے جائے، جس کی پولیس خود، میں سپاہیوں کی ذکر نہیں کرتا، میں سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے 2 کمبل دیے. ایک سپاہی نے کمبل دیا، ایک دوسرے سپاہی نے کمبل دیا. ان 2 کمبلوں پہ جیل میں تو میں نے گھر سے کمبل منگا لیے، آدھا سامان میں جیل میں چھوڑ آیا ہوں. مجھے پتا لگا ہے کہ کمبل سیاست میں نہیں ضرورت ہوتی، سردی میں بھی ضرورت ہوتی ہے. ان سپاہیوں نے مجھے کمبل دیے، اور میرے ٹیلی فون، میں نے ملک کے سب سے بڑے ایجنسی کے ادارے کو ٹیکسٹ کیا کہ برائے مہربانی 16 دن میں انہوں نے مجھ سے پاسورڈ مانگا، میں نے ان کو پاسورڈ دے دیا. آنکھیں میری بند تھی، مجھے پتا نہیں وہ کون لوگ تھے، لیکن اندازہ مجھے ہے وہ کون لوگ تھے. میں اتنا چوچا نہیں ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا، میں ان کا امیج بہتر چاہتا ہوں. میں
دیکھیں، یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی کرسی کے اصول کی جنگ نہیں ہے، یہ طاقت کے اصول کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی مقام حاصل کرنے کی جنگ نہیں ہے. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ کافی بڑے سیاسی مقام حاصل کر چکے ہیں ماضی میں، اپنی جماعتوں کے اندر بھی وہ عہدے رکھ چکے ہیں، اپنی جماعتوں کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ سیاسی نظام میں وہ صلاحیت یا وہ اہلیت نہیں رہی کہ جس سے ملک کے مسائل حل ہو سکیں. آپ نے دیکھ لیا آج پچھلے ایک سال کے اندر ہر سیاسی جماعت کسی نہ کسی حوالے سے اقتدار میں شامل ہے، لیکن ملک کے مسائل کا حل نظر نہیں آتا، حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو ہماری سب سے بڑی کوشش ہے کہ ان کو جگایا جائے، اس سیاسی نظام کو جگایا جائے کہ آپ آج ملک کے مسائل کی بات کریں. آج ایک دوسرے پر الزام لگانے سے، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے سے، ایک دوسرے کی حد تک کرنے سے، یہ روز مرہ کے آپ تماشے دیکھ رہے ہیں جو لگے ہوئے ہیں، اس سے ملک کی معیشت کے معاملات جو آپ سب سے زیادہ سنگین حالات ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے کم از کم ان معاملات کو اجاگر کریں، ان کے حل کی بات کریں، اور سب سے بڑھ کر جو نظام ہے، جو بھی اقتدار کے اندر جو مداخلت ہے ملک میں، آئینی ہو غیر آئینی ہو، اس نظام کو یہ باور کرائیں کہ جناب یہ جو معاملات ہیں نہیں چل رہے. آج ہمارا ملک بے پناہ مشکل میں ہے، ہمارے نوجوان مایوس ہیں. یہ بات جو ہے ہمیں کسی اور پلیٹ فارم سے نظر نہیں آئی. یہ باتیں پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تھی. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی سیاستدان ایسا بتایا جائے جس کے خلاف پولیس نے ایک دن میں چلان جمع کرایا ہو. ایک دن میں لوگ 10 سال چلان نہیں آتے لوگوں کے. لیکن یاد رکھنا، ایک نیا شیخ رشید زندہ ہو گیا ہے، ایک نیا شیخ رشید پیدا ہو گیا ہے. تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا. لسبیلا لے جاؤ، کراچی لے جاؤ، ہب لے جاؤ، پشاور لے جاؤ، تمہاری سیاست کو نیست و نابود کر دوں گا. کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بے وقوف نہیں کہ میں ہزاروں کے جلسے سے خطاب کروں. میڈیا سے تعلقات پاکستان کا میں واحد سیاستدان ہوں جس کے سارے چینلوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، سارے چینلوں کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں. اور سوشل میڈیا پہ میں نے قوم سے کل درخواست کی ہے. میرا جرم یہی ہے، کہتے ہیں تیرے ٹویٹ کس طرح بڑھ گئے. مجھے تو پتہ ہی نہیں سالے کیسے بڑھ گئے. یہ میں تو بے وقوف تھا، مجھے پہلے بڑھنا چاہیے تھا. میں وہ سیاستدان ہوں جس کے بول سے بھی اور جیو سے بھی سب سے اچھے تعلقات ہیں. بے شک عمران خان کئی دفعہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے اس چینل پہ جانا اور اس پر نہیں جانا. میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کہاں جانا ہے، کب جانا ہے اور کیسے جانا ہے. اور جس ملک میں 16 وزارتیں اور وزیر داخلہ رہنے والے کو ذلت اور رسوائی سے گزرنا پڑے پولیس کے ہاتھوں، اس ملک میں کراچی اور سکھر اور پنڈی میں جو لوگ لوٹے جا رہے ہیں اور جو لوگ جیلوں تک میں خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ملک بیسیکلی آسان جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حل کی تلاش اور حل کے عمل کو جاری کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں.